بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ درد بھرا واقعہ سننے کے بعد آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جانے ہیں۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ بی بی فاطمہ گھر کے تمام کام کر کے چکی پیس رہی تھی اور رو رہی تھی۔ حضرت علی گھر میں تشریف لائے کہ دیکھنے ہیں کہ گھر کے سارے کام ہو چکے ہیں اور فاطمہ چکی پیس رہی ہے اور ساتھ میں رو رہی ہے۔ حضرت علی فاطمہ سے پوچھنے لگے، اے فاطمہ تو کیوں رو رہی ہے اور یہ پانی کس لیے گرم ہو رہا ہے اور اتنا سارا آٹا ایک ساتھ کیوں پیس رہی ہو؟ بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگی، اے میرے پیارے شوہر، آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میرے ابو جان کسی چیز کو تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، اے ابا جان آپ کس کو تلاش کر رہے ہیں؟ تو میرے ابا جان نے فرمایا، اے فاطمہ بیٹی میں تجھے تلاش کر رہا ہوں۔ بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگی کہ آج کا دن میرا اس دنیا میں آخری دن ہے، آج میں نے اللہ کو پیارے ہو جانا ہے۔ حضرت علی یہ بات سن کر بہت ہی زیادہ رونے لگے اور فرمانے لگے، اے فاطمہ ابھی تک تو پیارے نبی سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غم ہمارے دل میں ہی ہے اور تو بھی غم کی بات کر رہی ہے، میں تیری اس جدائی کو کیسے برداشت کروں گا؟ تو بی بی فاطمہ فرمانے لگی، جس طرح آپ نے میرے ابا جان کی جدائی کا غم برداشت کیا ہے، اسی طرح سے میری جدائی کا غم بھی برداشت کر لیجئے گا۔ حضرت علی پوچھنے لگے کہ یہ پانی کیوں گرم کر رہی ہو اور یہ آٹا اتنا کیوں پیس رہی ہو؟ آج کے دن بھی تم یہ کام کر رہی ہو، تم نے بہت کام کر لیے ہیں۔ بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگی، اے میرے پیارے شوہر، میں نے آپ کے بھی تو حق ادا کرنی ہے، اپنے بچوں کو بھی حق ادا کرنی ہے۔ میں پانی اس لیے گرم کر رہی ہوں کیونکہ اپنے دونوں بچوں کو اپنے ہاتھوں سے نہلا سکوں۔ میں آٹا اس لیے پیس رہی ہوں تاکہ میرے بچے اور آپ اس آٹے کی روٹیاں بنا کر کھا سکے۔ میں کپڑے دھو چکی ہوں آپ لوگوں کے تاکہ آپ لوگوں کو صاف کپڑے مل جائے اور آپ پہن سکے۔ میرے بعد میرے بچوں کو کون آٹا گوندھ کر پیس کر کھلائے گا؟ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ بہت ہی زیادہ رونے لگی اور ساتھ میں حضرت علی بھی رونے لگے۔ حضرت علی بی بی فاطمہ کو سمجھا کر وہاں سے اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کام مت کرو۔ تبھی بی بی فاطمہ کی طبیعت خراب ہونے لگی ہے، انہیں تیز بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رو رہے ہیں، بی بی فاطمہ رو رہی ہے اور انہیں گھر میں امام حسن اور امام حسین تشریف لے آتے ہیں۔ وہ دونوں اپنی ماں اور باپ کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اپنی ماں کے سینے سے لگ جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے وہ کیسا عالم ہوگا، وہ کیسا منظر ہوگا جس ماں کو پتہ چل جائے کہ آج میں نے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے اور میرے بچوں کو کیا جائے گا، میرے بچوں کو کون کھانا کھلائے گا، میرے بچوں کو کون روز سلائے گا۔ اس ماں کے دل پہ، اس باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی زیادہ رونے لگے اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت رونے لگی اور اپنے ماں باپ کو دیکھ کر امام حسن اور امام حسین بھی رونے لگے اور پوچھنے لگے، اے بابا جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت علی خاموش رہے۔ پھر بی بی فاطمہ سے پوچھنے لگے، اے امی جان تم کیوں رو رہی ہو؟ تو بی بی فاطمہ نے فرمایا کہ تم دونوں اپنے نانا جان کی قبر پر چلے جاؤ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ امام حسن اور امام حسین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر چلے جاتے ہیں، وہاں پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تبھی اندر سے آواز آتے ہیں، اے میرے بچوں تم لوگ واپس اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ، میرے پاس تم لوگ آتی ہی رہو گے۔
لیکن آج اپنی ماں کو جی بھر کے دیکھ لو، آج کے بعد تمہیں تمہاری ماں کہیں نظر نہیں آئے گی۔ جب یہ بات حضرت امام حسن اور امام حسین کی کانوں میں پڑتی ہے تو وہ دوڑتے ہوئے گھر چلے جاتے ہیں اور اپنی ماں کے سینے کے ساتھ لگ کے خوب روتے ہیں۔ حضرت علی بھی رو رہے ہیں اور بی بی فاطمہ بھی رو رہی ہے اور امام حسن اور حسین بھی رو رہی ہے۔ اتنے میں ہی بی بی فاطمہ کی طبیعت اور بھی خراب ہونے لگی ہے۔ وہ حضرت علی کو اپنے پاس بٹھا کر اسے 3 باتیں کرتی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہتی ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ کوئی بھی کوتاہی کی ہو، آپ کی خدمت میں کوئی بھی کوتاہی کی ہو، آپ کی نافرمانی کی ہو، آپ کا کوئی حکم نہ مانا ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ حضرت علی رو کر کہتے ہیں، اے فاطمہ، تو نبی علیہ السلام کی بیٹی ہے، تو نے اپنا حق پوری طرح سے ادا کیا ہے، میں تجھ پر ہمیشہ خوش ہوں، مجھے تجھ سے کوئی گیلا نہیں ہے۔ بی بی فاطمہ دوسری بات کہتی ہے، اے میرے پیارے شوہر، جب میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں اور آپ نے دوسری شادی کرنی ہو تو کر لیجئے گا، میرے بعد میرے بچوں کو میرے جتنا پیار بھی دیجئے گا، ان کو ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دیجئے گا۔ اور بی بی فاطمہ تیسری بات آپ کو حیران کر دے گی۔ بی بی فاطمہ تیسری بات یہ کہتی ہے کہ جب میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں تو آپ میرے جنازے میں کسی کو بھی نہ بلائے گا۔ یہ بات سن کر حضرت علی حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے فاطمہ، تو نبی علیہ السلام کی بیٹی ہے، میں تیرے جنازے میں کسی کو کیوں نہ بلاؤں؟ تو بی بی فاطمہ فرماتی ہے کہ میں نے آج تک اپنے آپ کو پردے میں رکھا ہے، مجھ پر کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑی، میں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد بھی مجھ پر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے، جب شام ہو جائے، اندھیرا ہو جائے، آپ مجھے تب دفن کر دیجئے گا۔ یہ باتیں سن کر حضرت علی بہت رو رہے ہیں، بی بی فاطمہ رو رہی ہے اور امام حسن اور حسین بھی رو رہی ہے۔ سوچئے ذرا وہ کیسا منظر ہوگا جب ماں رخصت ہو رہی ہے ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے اور اس کے بچے اس کے پاس بیٹھ کر رو رہی ہے۔ یہ الفاظ کہہ کر بی بی فاطمہ ایک اور بات کہتی ہے کہ میں نے آج روزہ رکھا تھا، میرے ابو جان نے میرے خواب میں آ کر مجھے یہ فرمایا ہے کہ اے فاطمہ، تو سحری کر علی کے دسترخوان میں اور افطاری کرنا میرے ساتھ، اپنے پیارے بابا جان کے ساتھ۔ یہ باتیں کہہ کر بی بی فاطمہ اللہ کو پیاری ہو جاتی ہے۔ بی بی فاطمہ کو کفن پہنایا جاتا ہے اور جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب بی بی فاطمہ کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو ایک طرف سے حضرت علی کاندھا دیتے ہیں اور دوسری طرف سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاندھا دیتے ہیں۔ تبھی وہاں سے پھر ایک صحابی پہنچ جاتے ہیں جن کا نام حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا ہے۔ تبھی حضرت علی ان سے فرماتے ہیں کہ آج نبی علیہ السلام کی لاڈلی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، ایک طرف سے تم کاندھا دے دو۔ اس طرح یہ جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ دونوں معصوم بچے، یہ حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن رو رہے ہیں، حضرت علی رو رہے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رو رہے ہیں اور جنازہ قبر کے پاس رکھا جاتا ہے، قبر کھودی جاتی ہے۔ حضرت علی اس قبر کو دیکھتے ہیں جس قبر میں بی بی فاطمہ کو رکھنا ہوتا ہے۔ حضرت علی بہت ہی زیادہ روتے ہیں، ان کی داڑھی بھیگ جاتی ہے۔ حضرت علی کبھی بی بی فاطمہ کو دیکھتے ہیں اور کبھی اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ منظر دیکھتے ہوئے حضرت ابو ذر غفاری بھی روتے ہیں اور قبر سے کہتے ہیں، اے قبر، کیا تجھے پتا ہے کہ یہ جنازہ کس کا ہے؟ یہ محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کا جنازہ ہے۔ یہ علی کی بیوی کا جنازہ ہے جس کو حضرت امام حسن اور حسین کہتے ہیں۔ یہ ان کی ماں کا جنازہ ہے۔ تب بھی قبر سے آواز آتی ہے کہ میں رشتہ دار نہیں دیکھتی، میں اعمال دیکھتی ہوں۔ یہ قبر کی آواز جو آتی تھی وہ بی بی فاطمہ کے لیے نہیں تھی، کیونکہ بی بی فاطمہ تو بخشی بخشائی تھی اور وہ جنت کی عورتوں کی سردار تھی۔ بی بی فاطمہ ہر گناہ سے پاک تھی۔ یہ آواز تو ہم جیسے لوگوں کے لیے تھی جو گناہگار ہیں۔ بی بی فاطمہ کو قبر میں دفنایا گیا اور حضرت علی اپنے دونوں بچوں کو سینے سے لگا کر وہاں قبر کے پاس بیٹھے، کافی دیر تک روتے رہے اور دونوں بچے بھی کافی دیر تک روتے رہے۔ وہ اپنی ماں کو یاد کرتے رہے۔ وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ تھا۔ وہ تو بخشے ہوئے لوگ تھے، جنتی لوگ